السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، درد ذہ کے وقت پریشانی میں اضافہ، بس لے آیا انہیں درد ذہ، یعنی پیدائش کے وقت ہونے والا درد، ایک کھجور کے تنے کے پاس بصد حسرت و یاس کہنے لگی، کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ جا منقول ہے جا سے، لیکن صرف لے آیا پہنچانا معنی مقصود نہیں ہوتا، اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب کسی کو کہیں جانے کے لیے مجبور کر دیا جائے، اس وقت لفظ جا استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کو درد ذہ کی تکلیف کی وجہ سے جو حسرت حاصل ہوئی تھی، اس نے ایک کھجور کے درخت کے پاس کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور اس وجہ سے بھی آپ نے کھجور کے درخت کا رخ کیا تاکہ باتیں کرنے والوں سے پردہ پوشی رہے۔ زیادہ یہی فکر دامنگیر تھی۔ تفسیر کشاف میں ذکر کیا گیا ہے کہ کھجور کا درخت صرف تنا تھا، اوپر سے کٹا ہوا، خشک اور پھل بھی نہیں دیتا تھا۔ البتہ درخت اتنا مشہور تھا کہ صرف جزء نخلتی کہنے سے یہی مراد ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم کے پاس بھیج کر ان کے گریبان میں پھونکنے کا حکم دیا۔ حضرت مریم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں بیٹا عطا کرنا ہے، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہی تھیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ آخر اتنی بے قراری کی کیا وجہ تھی؟ وجہ واضح ہے کہ یہ احساس تیزتر ہو گیا، جب تک لوگوں کی نظروں میں چھپی رہی، اور اب بچہ پیدا ہو گیا تو اسے کہاں چھپاؤں گی اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ شدت بیچارگی اور درماندگی میں یہ الفاظ زبان پر آ گئے۔ رب پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی تانا زنی کی فکر تھی، اور زیادہ تر نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانے کی فکر تھی۔ نیز رب سے خوف کی حالت میں اس طرح کے الفاظ صالحین سے ادا ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے پرندے، تو کتنا ہی خوشبخت ہے، درخت پر بیٹھ کر اس کا پھل کھا رہا ہے، کاش میں بھی کوئی پھل ہوتا، مجھے پرندے کھا جاتے۔ آپ کا یہ کلام خوف الہی کی وجہ سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھاس کا ایک تنکا ہاتھ میں لیا اور فرمایا، کاش میں بھی گھاس کا ایک تنکا ہی ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کا یہ ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ ہی سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم جمل میں فرمایا، کاش میں آج سے 10 سال پہلے مر چکا ہوتا۔ آپ کا یہ کہنا ظاہری فتنہ سے پریشانی کی وجہ سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کاش بلال کو اس کی ماں نے جنا نہ ہوتا۔ آپ نے اس کلام سے اپنے کمال عز کا اظہار کیا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، پھر بھی آپ اس قسم کے الفاظ اپنی زبان پر لا رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں سے شرم کے مارے ان کی ملامت کرنے کے خوف کے پیش نظر آپ کی یہ بے قراری تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ بچے کی پیدائش پر لوگ میرے متعلق جھوٹا کلام کرنے اور مجھ پر بہتان لگانے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم تقویٰ ہے کہ فکر بھی لاحق ہے کہ ان لوگوں کی جن سے خدشہ ہے کہ وہ تہمت لگائیں گے اور اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ راہ خدا کے مرد یعنی نیک لوگ دشمنوں کے دل بھی تنگ نہیں کیا کرتے۔ اس قسم کی صورت میں موت کی تمنا جائز ہے، البتہ مرض، فاقہ، دشمن کے مظالم،
دنیا کے مصائب و آلام سے تنگا کر موت کی تمنا منع ہے۔ مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص موت کی تمنا تکلیف کی وجہ سے نہ کرے۔ اگر کوئی موت کی تمنا ضرور کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ کہے، اے اللہ تعالی مجھے زندہ رکھ اگر میرے لیے میری زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت عطا کر دے اگر میرے لیے یہ میرا مرنا بہتر ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی شخص نے حضرت مریم کے متعلق یہ گمان کیا کہ انہوں نے درد ذہ اور دنیاوی تکالیف کے پیش نظر موت کی تمنا کی تھی، کھانے پینے کا انتظام اور مزید تسلی، تو اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے کوئی بات نہ کروں گی۔ آپ کو وادی کے نشیب سے آواز آئی، تم غم نہ کرو، ہم نے تمہاری جگہ سے نشیب جگہ کی طرف ایک نہر بہا دی ہے جو تمہارے حکم کے ماتحت ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو یہ نہر جاری ہوئی، یا عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد ایڑی رگڑی تو اس سے جاری ہوئی۔ کھجور کا خشک تنا جس کا سر کٹا ہوا تھا، موسم بھی سردیوں کا ہے، وہ ان حالات میں اگرچہ پھل نہیں دیتا، لیکن تم اسے اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہیں پکی ہوئی تازہ کھجوریں دے گا، کھاؤ اور پیو، یعنی کھجوریں کھاؤ جو پیدائش کے وقت جچہ اور بچہ دونوں کے لیے بہت مفید غذا ہے، اور جاری شدہ چشمے سے پانی پیو۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے کھانے اور پینے کا انتظام فرما دیا ہے، اسی طرح وہ خطرات جو تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں وہ بھی زائل کر دے گا۔ تمہارے نفس کو اطمینان حاصل ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، اس لیے حکم دیا نفس کو مطمئن رکھو اور آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو۔ بے شک آنکھ جب اس چیز کو دیکھتی ہے جس سے نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس سے آنکھ کو بھی سکون ملتا ہے۔ ابن زید سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کھا۔ آپ نے کہا، کیسے غم نہ کھاؤں جب تم میرے ساتھ ہو؟ میرا خاوند کوئی نہیں اور میں کسی کی لونڈی بھی نہیں، لوگوں کے سامنے کیا عذر پیش کروں گی؟ آش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا کلام ہی تمہیں کفایت کر جائے گا۔ رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، جب تم بچے کو ساتھ لے کر جاؤ، کوئی بھی تمہیں ملے تو تم اشارے سے اسے بتانا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ رب تعالیٰ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھوں گی اور کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اہل علم حضرات نے بیان کیا کہ بے وقوفوں سے آپ کو کلام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کلام کر کے ان کے طعنوں کا جواب دیں۔ آپ کا کلام کرنا اور انہیں جواب دینا طعنوں کے ختم کرنے میں نص قطعی کا درجہ اسے حاصل ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے جب حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر لوگوں کے پاس پہنچی تو لوگوں نے آپ سے طرح طرح کے سوالات کیے، ساتھ ہی خانہ زنی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی ماں کی گود میں رہ کر ان تمام لوگوں کی ایک ایک باتوں کا جواب دیا، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے اور حضرت مریم بالکل پاک و صاف ہے۔ اب تمام سے گزارش ہے، اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ اس درس کو سنتے رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے
ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور روزانہ آنے والے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اس درس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھ کر مزید ثواب کے حقدار بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔